بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ آج کی ہماری کہانی ہے ایک بادشاہ۔ زمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر پر گشت کرتا، رعایا کے برے بھلے حالات سے واقف رہے۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر میں گشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکانوں کو دیکھنے لگا کہ غریب کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہی مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ گفتگو سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ دروازے کی آنکھ میں سے جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی کہ اگر میرا بس چلے تو میں نان بائی سے بیاہ کر لوں اور اس مشقت کی زندگی سے نجات پاؤں۔ منجلی بہن بولی کہ میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ عمدہ کھانے روز ملیں۔ سب سے چھوٹی بہن نے کہا کہ جب تم لوگ خیالی پلاؤ پکا رہی ہو، کیوں نہ میں بادشاہ سے ہی بیاہ کر لوں کہ سارا ملک مجھے ملکہ کہے۔ پھر ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس گھر کو پہچان لو، صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں لڑکیاں دربار میں پیش کی گئیں۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئی، لیکن خسرو نے نرمی سے کہا کہ خوف کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات تھی وہ بیان کرو۔ مجبوراً انہوں نے رات کو جو کچھ کہا تھا بادشاہ کے سامنے دہرا دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منجلی بہن کی شادی نان بائی اور باورچی سے کرا دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز کے بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگیں۔ انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ کس طرح بادشاہ کی نظروں میں اسے ذلیل کریں۔ قضائے قدر سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے۔ دونوں بہنیں مبارکباد دینے آئیں۔ چھوٹی بہن غریب جو ان کے فریب سے ناواقف تھی، بڑی محبت سے پیش آئی اور باتوں باتوں میں ولادت کے وقت ان دونوں کو بلانے کا ارادہ کیا۔ وہ بہت خوشی سے راضی ہو گئیں۔ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب اس کے ہاں بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گے اور مشہور کر دیں گے کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ ناراض ہو کر یا تو اسے قتل کرا دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ جب ملکہ پر وضع حمل کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کے لیے بادشاہ سے اجازت لی اور اطلاع کرا دی کہ یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی اور چھوٹی بہن نے ایک بلی کے بچے کا انتظام کیا اور ملکہ کے ہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حاسد بہنوں نے بچے کو ایک ٹوکری میں بند کر کے اس نہر میں بہا دیا جو باغ میں بہتی تھی، اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور سارے محل میں مشہور کرا دیا کہ ملکہ کی گود میں بلی جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ خسرو کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے ملکہ کو قتل کرانا چاہا، لیکن دانا اور عقل مند وزیر نے روکا اور کہا کہ چند روز رک جائیے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ کا قصور بھی کیا ہے؟ قدرت نے جو کچھ پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہو گیا۔ بچے پر بادشاہ کے مالی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے بچے کو ٹوکری سے نکال کر دیکھا۔ اس میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ مالک کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ خوشی خوشی بچے کو لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کے حوالے کیا۔ مالک کی بیوی نے اپنے ہی بچے کی طرح اسے پالنا شروع کر دیا۔ ٹوکری چونکہ شاہی محل کی طرف سے آئی تھی، اس لیے مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ممکن ہے کہ کوئی بادشاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے ہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بد نصیب ملکہ نے لا علمی سے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلایا، اب کہ انہوں نے مردہ کتا کا بچہ ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتا پیدا ہوا ہے اور اصلی لڑکا ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا، اور اتفاقاً اسے بھی مالی نے پکڑ لیا اور یہ بچہ مالی کے گھر پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو نہر میں بہا دیا۔ قضائے قدرت سے لڑکی بھی مالی کو مل گئی۔ اس نے اسے بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو
ایک پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا تاکہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے، اور جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ مجبوراً ملکہ کے منہ پر تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے ہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کروائی۔ لڑکی بھی اسی طرح پڑھتی جیسے شہزادوں کا قاعدہ ہے۔ بڑے لڑکے کا نام مالی نے بہمن، چھوٹے بھائی کا پرویز اور لڑکی کا نام پری زاد رکھا، اور اسی نام سے ہر ایک مشہور ہوا۔ اسی زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو اتنا ہی رنج ہوا جیسا کہ ماں کا ہوتا ہے، چونکہ وہ اسی کو ماں سمجھتے تھے۔ اسی اثنا میں سب بچے بڑھ کر جوان ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کرایا اور ایک بہت بڑا باغ بنوایا، جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا، اور معینہ تینوں بچوں کے اس میں ساتھ رہنے لگا۔ اب یہاں رہتے زیادہ دن نہ ہوئے تھے کہ مالی بیمار ہو گیا۔ بچے بہت ہی پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا، آخر صبر کر کے بیٹھ گئے۔ جب دونوں لڑکے شکار کے لیے جاتے، پری زاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گانا گاتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں کو بھی ان کا پتہ چل گیا۔ ان کی آتش حسد بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا، لیکن یہ اگر بچے زندہ رہے تو ممکن ہے کسی وقت راز کھل جائے، لہٰذا ان کو یہاں سے چلتا کرو۔ انہوں نے ایک اٹنی کو بلا کر اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگی، تم اطمینان رکھو، میں ان کو ایسے طریقے سے یہاں سے ہٹاؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے گی۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کو گئے۔ کٹنی ان کے گھر آئی اور پری زاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پری زاد اس کی نیکی سے متاثر ہوئی اور اس کو کھانا کھلا کر اپنے ساتھ باغ دکھانے لے گئی۔ مکار کٹنی باغ دیکھ کر کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے۔ اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ بے مثال باغ ہوگا۔ پری زاد نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کٹنی نے کہا، ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پری زاد نے اصرار کیا، تم بتاؤ تو صحیح۔ اس میں بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی کثر ہے۔ اگر وہ بھی آ جائیں تو پھر یہ باغ جنت کا نمونہ بن جائے۔ پری زاد بولی، یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کٹنی نے کہا کہ یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ اگر ہمت والا آدمی ہو تو ضرور ان نوادرات کو پا سکتا ہے، ورنہ یوں لاکھوں آدمی دنیا میں بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر رفو چکر ہو گئی، لیکن پری زاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی شکار سے واپس آئے تو خلاف معمول بہن کو فکر مند پایا۔ حال پوچھا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بہمن نے کہا کہ تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو، میں جاتا ہوں، یہ سب چیزیں لے آؤں گا۔ اگلے روز بہمن سفر کو تیار ہوا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا کہ یہ میری نشانی ہے۔ جب تک یہ صاف ہے سمجھنا میں بخیریت ہوں، جب دیکھو یہ میلا ہو گیا تو اس وقت سمجھ لینا کہ مجھے کوئی مصیبت پیش آئی ہے، اور اگر یہ خون آلود ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک کسی راستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر اسے ایک کٹیا نظر آئی۔ سیدھا وہاں پہنچا تو دیکھا اندر ایک فقیر بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہے۔ بہمن نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، یہاں کیسے آنا ہوا؟ بہمن نے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ اپنی بہن کے لیے بولتی چڑیا، گانے والا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی تلاش ہے۔ فقیر نے سرد آہ بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرات بہت ہیں۔ چونکہ میری خدمت تم نے بہت کی ہے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بہت سے آدمی اس کی تلاش میں گئے لیکن کوئی واپس نہ آیا۔ بہمن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنی گدڑی سے ایک گیند نکال کر دی
اور کہا کہ اس کو زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ گیند رک جائے گی تم بھی گھوڑے سے نیچے اتر جانا اور سامنے پہاڑ پر چڑھ جانا۔ جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آئیں گی اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کرے گی، لیکن کوئی نظر نہ آئے گا۔ اس وقت سب سے ہمت سے کام لینا اور صبر رکھنا۔ اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تم پتھر کے ہو جاؤ گے، اور آگے چلے گئے تو تمہاری مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی، لے کر چلے آنا۔ بہمن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر بہمن تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا، لیکن وہ خود پتھر کا ہو گیا۔ پری زاد روز بہمن کا خنجر دیکھتی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ ایک روز اس کی طبیعت اداس تھی۔ دن میں خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا، لیکن اس کی پریشانی دور نہ ہوئی۔ پرویز باہر سے آیا تو کہنے لگا، بہن مجھے بہمن کا خنجر دکھانا، میرا جی خود بیٹھا جا رہا ہے۔ اور پری زاد اندر سے خنجر لائی اور میان سے نکالا تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر پری زاد رونے لگی اور پرویز سے کہا، ضرور بہمن پر کوئی زبردست مصیبت آ پڑی ہے، کیونکہ خنجر تاریک ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور بہن کو سمجھا کر کہنے لگا، میں بہمن کی تلاش میں جاتا ہوں۔ پری زاد نے کہا، بھائی میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ پرویز کہنے لگا، میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن سوچو اگر اس وقت بہمن کی مدد نہ کی گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس کے بعد دونوں بھائی بہن مل کر بہت روئے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر بہن کو دی اور اس سے کہا کہ یہ میری حالت کا اندازہ تمہیں اسے دیکھ کر ہوتا رہے گا۔ جب تک یہ اچھی حالت میں ہے میں خیریت سے ہوں، اور اگر اس کے دانے ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پری زاد نے بھائی کا ہار گلے میں پہن لیا اور کہا، جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ 20 روز کے سفر کے بعد 21ویں روز پرویز اسی فقیر کی کٹیا پر پہنچا اور وہی سوال کیا کہ بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہرے چشمے کا پانی لینے آیا ہوں۔ فقیر نے سمجھایا کہ بیٹا کیوں اپنی جان دیتا ہے؟ چند روز ہوئے تیرا ہم شکل نوجوان گیا لیکن ابھی واپس نہ آیا، شاید پتھر کا ہو گیا۔ تم اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ پرویز نے کہا، بابا میرا بھائی تھا، اب میں ضرور جاؤں گا، یا اپنی جان دوں گا یا بھائی کا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب یہ دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو اپنی گدڑی سے گیند نکال کر دی اور کہا، اس کو زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے چلتے جاؤ۔ اور باقی سب نشیب و فراز سمجھا دیے۔ پرویز گیند کو زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے دامن میں جا کر رک گئی۔ پرویز گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ جو ہی اس نے قدم بڑھایا ہر طرف شور مچ گیا، گالیوں کی بوچھاڑ ہو گئی، کوئی اس کا نام لے کر اسے دھمکانے لگا۔ باوجود انتہائی کوشش کے پرویز اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور تلوار لے کر پیچھے پلٹا ہی تھا کہ اسی وقت پتھر کا ہو گیا۔ اور اس وقت پری زاد کے گلے میں پڑی ہوئی مالا کے دانے ایک ایک کر کے قریب ہو گئے، جس سے پری زاد سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پرویز پر بھی کوئی مصیبت آن پڑی۔ وہ تمام دن بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز اس نے فیصلہ کیا کہ جب بھائی نہ رہے تو میں رہ کر کیا کروں گی۔ چنانچہ مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور توکل خدا پر بھروسہ کر کے چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد وہ بھی درویش کی جھونپڑی میں پہنچ گئی اور وہی سوال کیا۔ درویش نے کہا، بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم مرد نہیں، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں کیا؟ اس راستے میں کئی نوجوان مرد ضائع ہو گئے۔ پری زاد نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ بابا ابھی چند روز ہوئے میرے 2 بھائی آ کر یہاں کھپ گئے، اب یا تو میں ان کا پتہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے پہاڑ کے سب اسرار بتا دیے اور ایک گیند نکال کر پری زاد کو دی اور کہا کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ، پہاڑ تک پہنچ کر اوپر چلی جانا۔ پری زاد نے گیند لے کر درویش کو سلام کیا، پھر اپنی جیب سے روئی نکال کر کانوں میں اس طرح ٹھوسی کہ بالکل کان بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹی تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی، یہ ترکیب آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس طرح بے شک نہ کان میں آوازیں پڑیں گی نہ تو دھوکہ کھائے گی۔
جاؤ خدا تمہاری مدد کرے۔ پری زاد گیند کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئی اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتری اور پھر پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئی لیکن پری زاد کے تو کان بند تھے، کچھ سنائی ہی نہ دیتا تھا۔ وہ بے خوف و خطر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پری زاد نے اپنے کانوں کی روئی نکالی، سنا کہ چڑیا شور مچا رہی ہے، اس کو پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پری زاد نے بڑھ کر اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی، اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پری زاد نے کہا، گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اس کا پتہ بتایا اور کہا، اس کی ایک شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پری زاد نے اس کی شاخ توڑ لی، پھر سامنے کے چشمے سے پانی رکھا ہوا ایک چاندی کا گھڑا بھر لیا۔ پھر پری زاد نے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر کے ہو گئے کس طرح اچھے ہوں گے؟ چڑیا بولی، یہ سب طلسم کا کھیل ہے، اس چشمے کا پانی ڈالو، پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پری زاد نے پہلے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان پر سنہری چشمے کا پانی چھڑکا۔ وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی چشمے کے بنے ہوئے پانی کو چھڑکا۔ پانی پڑتے ہی سب کے سب حکم خدا سے اصلی حالت میں آ گئے۔ پری زاد کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سب پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچانے اور ان پر سوار ہو کر اپنے راستے پر چل پڑے۔ وہاں سے اتر کر دیکھا، نہ تو فقیر تھا نہ اس کی کٹیا۔ پری زاد کہنے لگی، یہ فقیر ہی طلسم سے متعلق تھا، جب طلسم ختم ہو گیا تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سب نوجوانوں کو رخصت کیا اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ نوادرات لیے اپنے وطن روانہ ہو گئی۔ گھر آ کر اس نے گانے والے درخت کی شاخ ایک موزوں جگہ پر لگا دی اور ایک عمدہ حوض میں فوارہ تیار کر کے اس میں سنہرے چشمے کا پانی ڈال دیا۔ جب اگلے دن دیکھا تو اس شاخ کی بجائے ایک پورا درخت کھڑا تھا اور اس میں عجیب و غریب سرخ پھل لگے ہوئے تھے۔ حوض پانی سے لبریز تھا اور فوارہ زور سے چل رہا تھا اور ساتھ ہی چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا اور چڑیا بڑی عمدہ باتیں کرتی تھی۔ جوں لوگ ان عجائبات کو دیکھتے آتے حیران رہ جاتے۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کھیل کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بادشاہ کی سواری مل گئی۔ ہر چند انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں لیکن سامنا ہو گیا۔ مجبوراً مؤدب کھڑے ہو گئے اور جب بادشاہ کے قریب سے گزرے تو جھک کر تعظیم بجا لائے۔ ان کو دیکھ کر بادشاہ کی طبیعت پریشان سی ہو گئی اور خود چنانچہ سواری روک کر دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تیار کرایا تھا، اس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں لمحہ بلمحہ ان کی محبت بڑھ رہی تھی۔ صرف بات بڑھانے کو پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بہمن نے عرض کیا کہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا، بغیر اجازت شکارگاہ میں کیوں گئے؟ دونوں نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں شکار کھیلنا منع ہے، آئندہ خطا نہیں ہوگی۔ بادشاہ ان کے طور طریقے دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، اچھا میرے ساتھ آؤ، دکھاؤ کیا شکار کھیل کر جنگل میں جا کر لاتے ہو۔ تھوڑی دیر میں کئی شیر مار لائے اور بادشاہ کے آگے پیش کر دیے۔ بادشاہ ان کی جرات اور مہارت سے اور زیادہ متاثر ہوا، کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ شاہی محل چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے پھر ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ تعمیل حکم میں عزل ہے لیکن ہماری ایک بہن ہے اور ہم تینوں نے مل کر قسم کھا رکھی ہے کہ آپس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کریں گے۔ ہم اس سے پوچھ لیں اور کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور دونوں بھائی گھر آئے لیکن بادشاہ کی دعوت کا ذکر پری زاد سے کرنا بھول گئے۔ دوسرے روز بادشاہ سے شکارگاہ میں پھر ملاقات ہوئی تو دونوں شرمندہ ہوئے اور معذرت کی کہ حضور ہمیں کل یاد نہیں رہا، کل پوچھ کر پھر حاضر ہوں گے۔ غرض اسی طرح 3 دن برابر بھولتے رہے۔ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دیا اور کہا، اس کو اپنی کمر میں باندھ لو، جب کپڑے اتارو گے تو یہ گریں گی، تمہیں یاد آ جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے شکریہ ادا کر کے گیند کمروں میں باندھ دی۔ رات کو جب لیٹنے لگے تو وہ گیند کپڑوں سے گری۔ دونوں اسی وقت پری زاد کے پاس آئے اور بادشاہ کی دعوت کا ذکر کیا۔ پری زاد کہنے لگی، تم نے پہلے ہی یاد کیوں نہ رکھا
خیر ٹھہرو، میں اپنی چڑیا سے معلوم کر کے بتاؤں۔ چڑیا کے پاس آئی اور سوال کیا، میرے بھائیوں کو بادشاہ کی دعوت میں جانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا ہاں۔ پری زاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہا کہ اب بادشاہ کی دعوت میں جاؤ اور بادشاہ کو اگلے روز اپنے گھر کی دعوت دیں، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز پھر شکارگاہ میں بادشاہ سے ملے اور کہا، ہماری بہن بہت ناراض ہوئی کہ تم نے پہلے دعوت کیوں نہ قبول کی، مگر آپس کی قسم کا پاس تھا تو اسی دن کیوں نہ یاد رکھا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں، اس میں بھی کچھ بہتری ہے۔ پھر وہ ان دونوں بھائیوں کو لے کر محل میں داخل ہوا۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کہاں کے شہزادے ہیں۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ بادشاہ بہمن اور پرویز کو لے کر ایک کمرے میں آیا، پھر دسترخوان پر کھانا سجایا گیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بادشاہ کی حالت تھی کہ کن اکھیوں سے جب تک کھانا کھایا جاتا رہا، بادشاہ برابر ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد محفل رقص و سرور منعقد ہوئی۔ غرض رات تک دونوں بھائی بادشاہ کے مہمان رہ کر رخصت ہونے لگے تو دست بستہ درخواست کی کہ کل جب حضور شکار سے واپس ہوں تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت دیں۔ بادشاہ جو روز بروز ان کا دیوانہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، بچوں میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں بھائی اپنے گھر آئے اور ساری بات پری زاد کو بتائی۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز تو شکارگاہ میں چلے گئے۔ پری زاد چڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری پیاری چڑیا، آج بادشاہ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، کیا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا، تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو حکم دو کہ اچھے اچھے کھانے تیار کریں، لیکن ایک رکاب موتیوں کی کھیر کی ضرور پکانا۔ پری زاد نے کہا، موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی، باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے۔ پری زاد نے خود جا کر کھودا تو واقعی لاتعداد خزانہ کھڑا تھا۔ اس نے ایک صندوقچی موتیوں کی نکالی اور باورچی کو بلا کر مختلف کھانے پکانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی موتیوں کی کھیر کا حکم دیا۔ باورچی نے کہا، بیگم صاحبہ، موتیوں کی کھیر کس طرح پکے گی اور یہ کس طرح کھائی جائے گی؟ پری زاد نے کہا کہ تم کو اس سے کیا، تمہیں جو حکم دیا وہ کرو۔ باورچی نے کہا، بہتر حضور۔ بہمن اور پرویز تمام دن بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے۔ شام کو جب واپسی کا وقت آیا تو دونوں بھائیوں نے بادشاہ کو رات کا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور شکارگاہ سے ان کے گھر آیا۔ جب پری زاد کو معلوم ہوا کہ بادشاہ تشریف لائے ہیں تو وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ دوڑ کر دروازے پر آئی اور استقبال کیا۔ بادشاہ نے پری زاد کو دیکھا تو اس کے سینے میں ایک ہوک اٹھی، جیسے بہمن اور پرویز کو دیکھ کر اٹھی تھی۔ اس نے پری زاد کو بیٹیوں کی طرح اپنے گلے لگایا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کو باغ دکھانے کے لیے لے گئے۔ بادشاہ نے درخت سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہوئی سنی تو بہت حیران ہوا اور پوچھا، یہ کیا اسرار ہے؟ بہمن نے سب حال کہہ سنایا کہ ہماری بہن یہ نادر و نایاب تحفہ اس طرح لائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ درخت کا دل آویز گانا سنتا رہا۔ پھر حوض اور فوارہ دیکھا جس میں سنہری پانی برستا تھا۔ اس کے بعد بولتی چڑیا کے پنجرے کے پاس آیا، وہاں بہت سے پرندے اس کے گرد جمع تھے۔ پری زاد نے کہا، غافل چڑیا، بادشاہ سلامت کھڑے ہیں۔ چڑیا فوراً مؤدب ہو کر جھک گئی، بادشاہ کو سلام کر کے معذرت خواہ ہوئی۔ بادشاہ اس کی گفتگو سن کر بڑا حیران ہوا۔ جب یہ سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تو چڑیا نے کہا، مجھے وہیں لے چلو۔ پری زاد نے پنجرہ اتار کر اپنے ساتھ لے لیا اور کمرہ طعام میں لا کر لٹکا دیا۔ بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کو بیٹھے تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر بادشاہ حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا سی کھیر ہے؟ کیا موتی بھی کبھی کھائے جا سکتے ہیں؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم سب عقل مند ہو، لیکن یہ ایسی بے وقوفی جس کا جواب ملنا مشکل ہے۔ ہم چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو حیران ہیں اور ہمیں بے وقوف بتاتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہیا پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی یہ بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور کہا کہ بی چڑیا، اگر تو راز کی باتیں جانتی ہے تو سچ سچ بتا، اصل معاملہ کیا ہے؟
चिड़िया ने कहा कि मलका की बड़ी बहन, जिनका ब्याह आपने इनके हस्बे मर्जी नान बाई और बावर्ची से करवाया था, वो अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी। चुनाचा विलादत के वक्त इन्होंने पहली औलाद और दूसरी बार के लड़कों को टोकरी में डालकर बाग की नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई, इसको भी इसी तरह नहर में बहा दिया और आपसे कह दिया कि मुर्दा चूहा पैदा हुआ, लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे आपके माली के हाथ लग गए। इसने इनकी खूब अच्छी तरह परवरिश की, लिखाया पढ़ाया और अब लायक फायक बनाकर आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह रोता हुआ उठा और अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बोला, तुम मेरी मोहब्बत से महरूम रहे। फिर तीनों बच्चों को ले जाकर जामिया मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया और पिंजरा खुलवाकर मलका के कदमों में जाकर गिर गया। सारी सूरत हाल बताकर माफ़ी मांगी। मलका भी रोने लगी और बादशाह को उठाकर खुद इसके कदमों में बैठ गई। इसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलका को हमाम में लिबास तब्दील करने के लिए भेज दिया और ख़ुद बादशाह ने मलका की हासिद बहनों को बुलवाकर इसी वक्त कत्ल करवा दिया। मलका हमाम से फारिग होकर आ गई। सब ने मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाया। दूसरे रोज़ बादशाह ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। परीजाद परवेज़ और बहमन के साथ नए महल में आ गई। बादशाह भी यहीं रहने लगा। इसके बाद इसने एक अरसे तक नहायत अदल व इंसाफ से हुकूमत की और अल्लाह के फजल से कोई मुसीबत पेश न आई। इसके बाद वो सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई हो, तो हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।